کہ ایک چھوٹی سی میم ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں گے آپ، یہ چھوٹی سی میم ہے، یہ قرآن مجید میں بعض مقامات پہ چھوٹی سی آگے میم دے دی جاتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم، یعنی یہاں ہر صورت رکنا ہے، اگر یہاں نہیں رکے گی اس میم پہ تو لازم کی میم ہے، تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو کس جگہ پہ رکنا ہے کس جگہ پہ نہیں، یہ وقت کا ایک باب ہوتا ہے، کوئی بھی قرآن مجید آپ کھولیں گے تو اس کے آخری جہاں پہ ترجمہ ختم ہو رہا ہے یا قرآن مجید ختم ہو رہا ہے تو آخری صفحے کے اوپر رموز اوقاف لکھا ہوتا ہے۔ رموز اوقاف یعنی وقف کرنے والی رمزیں، اشارے کہ کس جگہ پہ رکنا ہے کس جگہ پہ نہیں رکنا۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں ملا کے پڑھنا ہوتا ہے، بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں رکنا لازم ہوتا ہے، بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں رک جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکے تب بھی ٹھیک ہے، بعض جگہ ہوتی ہے جہاں پہ رکنا بہتر ہوتا ہے، نہ رکنا ٹھیک نہیں، تو آپ اس کو دیکھ لیں گے اس جگہ پہ کون سا وقت ہے، وہ ایک بار اس تختی کو تمام دوست ضرور پڑھ لیا کریں، آپ دوسرے چوتھے دن۔ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس عیسیٰ ابن نہیں کرنا ہے، نون کو کھینچنا نہیں، عیسیٰ ابن مریم البینات وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ ہمارے بعد دوست نا نا کو نا پڑھتے ہیں، ناک میں آواز نہیں لے جانا ہے، ناک میں آواز صرف بولنے کے وقت لے کے جائیں گے۔ تو ویسے یہ ناک میں آواز چلے گی، لیکن اگر پڑھیں گے ان ناک تو الف میں ناک آپ نے ناک میں آواز نہیں لے جانی، ان اعطینا بات کہتے ہیں ان اعطینا، یہ نہیں کرنا، غنہ بلا وجہ نہیں کرنا، جہاں وجہ ہو وہاں پہ غنہ کرنا ہے، جب انا کہنا ہے تو الف کے اوپر غنہ نہیں کرنا، اس طرح وَأَيَّدْنَاهُ نہیں کہنا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے نا تو اوپر چھوٹی سی میم خود لے آتے ہیں، تو نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم کو میم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اسی کو اقلاب بھی کہتے ہیں، من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ ما يريد نہیں کہنا، ما يريد، یہ دال کو ہم نے اس طرح کیوں کیا ہے بھلا، ہاں قلقلہ ہے، یرید وہ دال کو واپس لوٹانا ہے، کیونکہ وہ 5 حروف جو کل میں نے بتائے تھے حروف قلقلہ ان میں دال بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، یہ ان پہ ہم نے گناہ کرنا ہے، ان ناک میں آواز چاہیے، ٹھیک ہے، یہ پتہ چل جائے گا، ناک کو بند کر کے انفقوا کہیں، ایک بار ناک کو بند کریں، اب انفقوا کہیں نہیں کہا جا رہا،
بند ہو گیا. تو یہ ناک میں آواز ہے. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. یہ آگے آیت الکرسی آ گئی ہے. آیت الکرسی اس کو بھی پڑھ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ آیت الکرسی روزانہ رات کو پڑھنی ہوتی ہے. اس کا تلفظ مخرج بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. ہاں کو گلے کے درمیان سے الحی القیوم. الحی القیوم نہیں کہیں گے. الحی القیوم نہیں کہنا. الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه یشفع عین 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 حلق کے درمیان سے نکلے گا. یشفع عندہ اس کو عندہ نہیں کہنا. عین کی آواز نکالیں. الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. عظيم ضاء کے بعد جو ضاء آتی ہے. عظیم عظیم نہیں کہنا. بات پڑھتے ہیں وهو العلي العظيم. عظیم نہیں ہے. وهو العلي العظيم. یہ ہم نے آیت الکرسی بھی پڑھ لی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کون سی ہے تو سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. اور اگر پوچھا جائے کہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے، سب سے طویل آیت، لمبی آیت، تو وہ بھی تیسرے پارے میں ہی ہے. وہ آگے جا کے آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. وہ سب سے قرآن مجید کی لمبی آیت ہے لیکن سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے. تو اس کا ہم ترجمہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تل کا اسم اشارہ ہے. تل کا کیا ہے؟ اسم اشارہ. یعنی کچھ لفظ ہوتے ہیں جو اشارے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ ایک ڈبہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کے لیے عربی میں مذکر چیز ہو تو کہتے ہیں غازہ. کیا کہتے ہیں؟ مثلا یہ کتاب ہے تو عربی میں کہیں گے ھذا کتاب. ٹھیک ہے، ھذا یہ کتاب ہے، مذکر چیز ہے نا، ہم کہیں گے ھذا کتاب. دو چیزیں ہو تو ہم کہیں گے ھذان کتابان. یہ دو کتابیں ہیں. اور بہت سی کتابیں ہوں تو ہم کہیں گے ھؤلاء کتب.
ہاؤلائی کہیں گے، ایک کے لیے ہاذا، دو کے لیے، اور تین یا اس سے زیادہ کے لیے ہاؤلائی، شاباش۔ اور دوسرا، اگر کوئی مؤنث چیز ہو یا قریب پڑی ہوئی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو حاضی، شاباش، اس کو حاضر نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے حاضی۔ مثال کے طور پر ایک بابا یہاں پہ ہم کون سی مؤنث چیز دیکھیں گے؟ یہ ٹوپی ہے، ٹوپی کو عربی میں قلم سوا کہتے ہیں، قلم سوتن بولتے آ گئی نا، یہ مؤنث ہوگی۔ حاضی قلم سوتن، یہ ایک ٹوپی ہے، تو حاضا قلم سوا نہیں کہیں گے، حاضی ہی کہیں گے۔ دو ہیں تو ہاتانی قلم سوتانی، اور زیادہ ہے تو ہاؤلائی قلم سواتن۔ جمع کے لیے ہاؤلائی مردوں عورتوں مذکر مؤنث دونوں کے لیے آئے گا ایک ہی۔ اسی طرح دور اگر کوئی چیز پڑی ہے، دور مثلاً وہ دروازہ ہے، وہ دور ہے، تو عربی میں ہم کہیں گے ذالکا، ہاذا بابن نہیں کہیں گے کہ یہ دروازہ ہے، نہیں وہ دور ہے، تو ہم کہیں گے ذالکا بابن، وہ دروازہ ہے۔ تو دور کے لیے اسم اشارہ کیا آئے گا؟ ذالکا، شاباش۔ تو دو دروازے ہوں تو ذالکا بابن، زانی کا باب، زانی کا بابانی، اور بہت سارے دروازے ہوں تو ہم کہیں گے اولائکا ابوابن۔ اولائکا بہت سے، دور جو بہت سے ہیں، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا اولائکا علی ھدی من ربہم، تو وہ بہت سے لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، تو اولائکا ابوابن، وہ بہت سے دروازے ہیں، اولائکا آئے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی دور مؤنث ہو ایک، تو ہم کہیں گے تلکا، اس کے لیے ذالکا نہیں آئے گا، مؤنث کے لیے دور ہے، وہ دور پنکھا ہے، تو مرواحتن کہتے ہیں عربی میں پنکھے کو، تو کہیں گے تلکا مرواحتن۔ اگر دو پنکھے ہیں تو تانی کا مرواحتانی، اور اگر بہت سے پنکھے ہیں تو ہم کہیں گے اولائکا مراوی ہو، وہ بہت سے۔ اچھا، تو یہاں پہ آیا ہے الرسل، وہ بہت سے رسل جو ہیں، رسل، الرسل، لیکن اس کے شروع میں تلکا آیا ہے، جبکہ اولائکا رسل آنا چاہیے تھا۔ رسول کی جمع ہے رسل، تو یاد رکھیے کہ جو جمع مکسر ہوتی ہے اس کے شروع میں جو اسم اشارہ ہے وہ مؤنث آ سکتا ہے، واحد مؤنث آ سکتا ہے جمع مکسر کے شروع میں۔ حاضی انہار جیسے ہے، بہت سی نہریں، تو شروع میں حاضی ہی آیا ہوا ہے، جبکہ ہاؤلائی عقل کہتی آنا چاہیے تھا۔ تو یہ عربی کا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جمع مکسر ہو تو، لیکن یہ ایک نحو کی بات ہے، یہ آپ کے ساتھ سے اوپر سے گزر جائے گی، میں ایسے آپ کے ساتھ کھپتا رہوں گا بلا وجہ، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ جو طالب علم ہے درس نظامی کے، ان کو میں نے اشارے میں بتا دیا کہ یہاں تل کا کیوں آیا ہے، تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ تل کا تو مؤنث ہے، آگے مذکر ہے الرسل، تو آگے چونکہ الرسل ہے، رسول نہیں ہے، تو رسل جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر کا جو شروع میں اسم اشارہ ہے وہ واحد مؤنث آ جاتا ہے۔ یہ بھی بلاغت قرآنیہ ہے۔ تو اصل جو آپ کو سمجھنے کے لیے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو رسول ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ سارے رسول بھی برابر نہیں ہیں، جیسے سارے انسان برابر نہیں ہیں، ساری راتیں برابر نہیں ہیں، سارے دن برابر نہیں ہیں، اسی طرح سارے رسول بھی برابر نہیں ہیں۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے من جو کلم اللہ، اللہ نے جن سے کلام کیا، کلمہ کلام کرنا، اللہ نے جن سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ بھی ہیں کہ جن کا ورفع بلند کر دیا، رفع بلندی، درجات جن کے درجے بلند کر دیے۔ اب دیکھیں آسان ہے، وہی اردو میں درجات ہوتے ہیں، وہی عربی میں درجات لفظ آ رہا ہے۔ تو کچھ رسول وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اصلاً کن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ ہیں کہ جن کا درجہ قرون سے بھی بلند کر دیا۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ تو تمام مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہے، جن کا درجہ اللہ نے سب سے بلند فرمایا۔
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں دی، معجزات دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے۔ کوئی بتائے گا کون سے معجزات دیے؟ عصا موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، مردوں کو زندہ کرنا، زندہ مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو آنکھیں دینا، کوڑی کو ہاتھ لگا کے ٹھیک کر دینا، غیب کی خبریں دینا، اسی طرح پرندہ بنا کے مٹی کا پھونک مار کے اسے زندہ کر دینا، ہاتھ لگا کے مریض کو تندرست کر دینا، شفا دے دینا۔ یہ بہت سے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد بھی کی، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد، بِرُوحِ الْقُدُس، روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس کن کا لقب ہے؟ حضرت جبریل امین کا، کہ جبریل امین کے واسطے سے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا انداز عموماً یہ ہے کہ وہ واسطے سے مدد کرتا ہے۔ مثلا بارش بہتا ہے تو درمیان میں بادل کا واسطہ رکھتا ہے، روشنی وہ دیتا ہے تو درمیان میں سورج کا واسطہ رکھتا ہے، اس طرح مختلف چیزیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب بندوں کو بخشتا ہے تو بخشش میں بھی درمیان میں واسطے رکھتا ہے، کبھی اس کے نیک عمل کا واسطہ ہوتا ہے، کبھی اس کی خدمت خلق کا واسطہ ہوتا ہے، اور ان واسطوں میں جو سب سے بڑا واسطہ ہے وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا واسطہ ہے، جو واسطہ کبھی رد نہیں جاتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، ولو کا معنی ہوتا ہے اگر، شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو نہ لڑتے کبھی ان کے بعد، من بعد ما جاءتهم البینات، وہ جن کے پاس نشانیاں آئیں، ولیکن اختلافوا فمنهم، لیکن وہ اختلاف کرنے لگے، فمنهم ان میں من آمن، کچھ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، ومنهم من کفر، اور کچھ کفر والے کافر ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، کچھ کافر ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، تو اگر اللہ چاہتا تو ایک بھی نہ لڑتا، یعنی اگر اللہ کی رضا ہوتی تو سارے کے سارے مسلمان ہوتے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو آزادی دے دی ہے، اب دیکھو تم خود، تمہیں راہ ہدایت دے دی ہے، کتاب دے دی ہے، نبی دے دیے ہیں، اب تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے، جنت کے راستے پہ جانا چاہتے ہو جنت کا راستہ اختیار کر لو، دوزخ کے راستے پہ جانا چاہتے ہو دوزخ کا راستہ اختیار کر لو۔ تو وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، اس رزق کو جوڑ جوڑ کر نہ رکھو، بچا بچا کے نہ رکھو۔ انفقوا، خرچ کرو، جتنا ہو سکتا ہے خرچ کرو، جیسے خرچ کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے اس سے بڑھ کر عطا کرتا جائے گا۔ اور یہاں خرچ سے مراد کیا ہے؟ نیکی کی راہ پہ خرچ کرنا۔ من قبل ان یاتی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، اس سے پہلے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، ان یاتی یوم، وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، بیع ہے نا تجارت، لا میں نہ نہیں، جس میں تجارت نہیں ہوگی، ولا خلہ، اور نہ اس میں دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی اس میں شفاعت کام آئے گی۔ ہاں جی، اب اگر کوئی اور بندہ یہاں بیٹھ کے تفسیر پڑھا رہا ہو تو اسی سے آپ کو گمراہ کر دے گا، وہ کہے گا یہ دیکھو قرآن میں ہے خرچ کرو قیامت والے دن، لا بیع، نہ تو تجارت کام آئے گی، ولا خلہ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، نہ ہی کسی کی شفاعت کام آئے گی۔ اور اس کے ساتھ وہ ٹیکہ لگا دے گا آپ کو کہ نہ نبی کام آئے گا، نہ ولی کام آئے گا، نہ قرآن کام آئے گا، نہ رمضان کام آئے گا، کسی نے کسی کے کام آنا ہی نہیں۔ تو آپ تو رگڑے گئے، لیکن اس کا اگلا لفظ نہیں پڑے گا، اس کے آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس کے آگے آ رہا ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور اصل ظالم جو ہے وہ تو کافر ہی ہے، وہ یہ کافروں کے لیے ہے۔ یہ اگلے جو جملہ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شفاعت کام نہیں آئے گی نا بالکل کسی کے، یہ کافروں کے لیے ہے۔ جو بندہ کفر پہ مرے گا اس کو نہ شفاعت کام آئے گی، نہ کسی نیک بندے کی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی اس کو کوئی تجارت کام آئے گی۔ لیکن جو ایمان والا ہے،
قیامت والے دن اسے نبیوں کی شفاعت بھی کام آئے گی، نیکوں کی دوستی بھی کام آئے گی، اور اعمال صالحہ بھی کام آئیں گے، رمضان بھی اس کے کام آئے گا، اس کے بیٹے جو ہیں نیک ہوئے صالح تو وہ بھی کام آئیں گے، تو اس نے جو عمل کیے ہیں وہ بھی اس کے کام آئیں گے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی کا ہم ترجمہ پڑھ لیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، الحی وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے۔ الحی یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ بہت بڑا وظیفہ بھی ہے۔ آپ کو بتا دوں، یہ جو یا حی یا قیوم ہے نا، اسی میں سب کچھ ہے۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے اگر کوئی کرے تو۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم، اور وہ ہمیشہ سے خود بھی قائم ہے اور قائم کرنے والا بھی ہے۔ یہ سب کچھ جو قائم ہے یہ اسی کے دم سے قائم ہے۔ ایک سوال بھی آپ کو میں پوچھ لیتا ہوں ساتھ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، وہ قیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، اس کو کبھی بھی اونگ نہیں، لا تأخذہ سے نہیں آتی، سنۃ اونگ۔ یہ جو بندہ نیند کے لیے سونے لگتا ہے تو سونے سے پہلے ہلکا سا وہ اونگ آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو نہیں آتی، اللہ اس سے پاک ہے۔ ولا نوم، اور اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اونگ کی نفی آ گئی کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، تو پھر نیند کی نفی آنے کی جو ہے یہ بات کیوں مطلب کی گئی؟ جب اونگ ہی نہیں آتی تو پھر اسے نیند کیسے آئے گی؟ تو چلیں اس کا جواب بھی میں دے دوں تاکہ اچھے طریقے سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ لیکن یہ دونوں لفظوں کو ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ قرآن ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، قیوم کے آخر میں کیا ہے؟ میم، قیوم۔ اب قرآن کے لفظ بھی بڑے پیارے ہیں، آگے ایسا ہی لفظ آنا چاہیے اپنے جوڑ میں جس کے آخر میں میم آئے۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ برابر ہے۔ تو لفظوں میں بھی جو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر، دیکھو کیسے را آ رہی ہے، ایسے موتیوں کی طرح لفظ جڑے ہوئے قرآن مجید کے۔ یہ کمال ہے، یہ معجزہ ہے، اس جیسا کوئی کلام کائنات میں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تو اس کو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے لہو اسی کا ہے، لہو اسی کا ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں جو کچھ ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما میں نا جو، فی میں نا میں، ارض میں نا زمین، سماوات میں نا آسمان۔ من ذا الذی، کون ہے جو یشفع، جو سفارش کرے، کس کی جرت ہے کہ اللہ کے سامنے سفارش کرے؟ عندہ، اس کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں شفاعت کروانے کی جرت کس میں ہے کسی میں؟ آگے لکھا ہوا ہے الا باذنہ، مگر جس کو اس نے اذن دیا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس میں شفاعت کی جرت ہے، سفارش کی۔ تو یہ جو باذن ہی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی اور ولی چھپے ہوئے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے شفاعت کا اذن دیا ہے، ورنہ کس کی جرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے بات کرے؟ تو وہ کس کو اجازت دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نبیوں کو اجازت دی ہے، وہ سفارش کریں گے، میں نے علماء کو سفارش کی اجازت دی ہے، علماء سفارش کریں گے، حافظوں کو سفارش کی اجازت دی ہے، ایک حافظ 10 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، شہید کو میں نے اجازت دی ہے، وہ 70 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، حاجی کو میں نے سفارش کی اجازت دی ہے، 400 بندوں کو لے کر ایک حاجی جنت میں جائے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، مگر جو لوگ ہیں کون ہیں جو احاطہ کر سکیں اس کے علم کا، اس کے علم من علمہ، اس کے علم میں سے دنیا کے لوگوں میں کون ہے جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے کہ اس کا علم کتنا ہے؟ وہ تو سب کا احاطہ کرتا ہے لیکن اس کے علم کا بندے تو احاطہ نہیں کر سکتے، کسی کو کوئی علم نہیں کہ میرے رب کے پاس کتنا علم ہے۔ الا بما شاء،
مگر جتنا وہ چاہے. آگے بانڈ بھی کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ جتنا میں چاہتا ہوں میں اپنے پیارے بندوں کو بتا دیتا ہوں. اپنے جو خاص بندے ہیں ان کو اتنا علم عطا کر دیتا ہوں, اپنی معرفت اتنی دے دیتا ہوں. وسیع کرسی السماوات والارض, اس کی کرسی آسمان و زمین کے اوپر وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی کرسی ساتوں آسمان ساتوں زمین ان کے اوپر اس کی کرسی ہے. کرسی سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ جو کرسی ہے لکڑی کے جس طرح چیئر اس طرح کرسی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ تو اس پہ علماء نے مختلف اقوال پیش کیے ہیں. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کرسی سے مراد اس کا علم ہے کہ ساتوں آسمانوں زمینوں سب کے اوپر اس کا علم موجود ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. دوسرے کہتے ہیں علماء کہ یہاں علم مراد نہیں ہے, یہاں اس سے مراد ملک ہے کہ اس کی جو بادشاہت ہے وہ ساتوں آسمانوں زمینوں کے اوپر قائم ہے. بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس کی قوت ہے, قوت نافذہ, وہ اس طرح ہر جگہ کے اوپر قائم ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں, احادیث میں ہے کہ واقعی ایک کرسی بھی ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں کہ ایک کرسی اللہ کریم نے ایسی بنائی ہے جس کی حدیث پاک میں وضاحت ہے کہ وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ یہ جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان یہ اس کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑا جنگل ہو, صحرا, اور اس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو تو ساتوں آسمان اور زمین یہ انگوٹھی ہے اور سارا جنگل جو ہے وہ کرسی ہے رب کی. اتنی بڑی کرسی ہے اور وہ اتنی بڑی کرسی جو ہے وہ انگوٹھی کی طرح ہے اور جنگل کی طرح پھر اللہ کا عرش ہے وہ اس کرسی سے اتنا بڑا ہے. لیکن کیا اللہ اس کرسی پہ بیٹھتا ہے؟ تو اس پہ اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی طاقت و جبروت کی کرسی ہے اس نے رکھی ہوئی ہے, لیکن جس طرح انسان بیٹھتا ہے ایسے نہیں کیونکہ وہ بیٹھنے سے پاک ہے. ہاں کرسی اس کی ہے, جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے وہ اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. تو اردو میں سمجھنے کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے کہتے ہیں کہ اس کی کرسی بڑی اونچی ہے, تو کرسی سے مراد حقیقی کرسی نہیں ہوتی بلکہ حکومت ہوتی ہے کہ بھئی اس وقت آج کل کرسی اس کی بڑی تگڑی ہے, تو اس کی تو اصل کرسی جو ہے اصل حکومت وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. تو اس کو ہم اختتام پہ لے کے جاتے ہیں. اس کی کرسی جو ہے اتنی وسیع ہے, وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا, تو ان کی حفاظت آسمانوں زمینوں کی دنیا کی حفاظت اور دنیا کی جو وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ان سب کی آسمانوں زمینوں کی حفاظت یہ اس کو تھکاتی نہیں ہے. یعودہ تھکانا, وہ اس کو تھکاتی نہیں ہے, یعنی اللہ تھک نہیں جاتا, وہ تھکنے سے پاک ہے, وہ سونے سے پاک ہے, وہ نیند سے پاک ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, وہ علی ہے یعنی بلند مرتبہ, العظیم اور بڑائی والا ہے, بڑی عظمت والا ہے. یہ ہم نے تھوڑا سا سورہ البقرہ کا ایک حصہ اس میں سے کچھ آج پڑھنے کا شرف حاصل کیا. یہ دوستو تیسرا پارہ ہے کہ ہم روزانہ ایک پارے سے شروع سے کچھ پڑھتے ہیں. اس کا میرا ایک مقصد ہے, ایک تو ہمیں تمام پاروں کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا علم ہو جائے, ہر پارے کے شروع میں سے ہمیں پڑھنا آ جائے. تیسرا یہ ہے کہ میرا کام ہے تھوڑا سا آپ کو ترجمہ کروا دینا. اب آپ کا کام ہے باقی پورا دن قرآن مجید کا اس پارے کا اگلا ترجمہ خود پڑھنا. تو اس میں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, اس میں آگے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے, اس میں آگے مناظرے کا واقعہ ہے, اس میں آگے خرچ کرنے کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جیسے درخت جو ہے ایک دانہ ہوتا ہے, تو جب وہ دانہ تھوڑا سا بڑھتا ہے تو اس میں سے 7 جو ہے کومپلیں نکلتی ہیں, پھر ہر کومپل کے اوپر جو ہے وہ 100 دانے لگتے ہیں. تو اصل دانہ تو ایک تھا, یہ 700 کیسے بن گئے؟ تو اللہ فرماتا ہے ایسے ہی جب تم رب کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہو تو ایک دانہ یعنی 1 روپیہ ہوتا ہے, تو جیسے دانہ 700 بن جاتا ہے ایسے ہی میں تمہارا وہ صدقہ و خیرات 700 گنا بڑھا دیتا ہوں. تو اسی طرح اس میں آگے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے اس بارے میں کہ جب بھی تم قرض کا معاملہ کرو ایک دوسرے کو قرض, تو تم اس وقت اس قرض کو لکھ لیا کرو, چیزیں لکھ لیا کرو, ایگریمنٹ. یہ پورا باب ہے, پورا ایک رکوع ہے
جس میں کہا گیا ہے کہ جب بھی کسی سے تم نے معاہدہ کرنا ہے بدعین فاکتبوا، اسے لکھا کرو. تو ریٹن صورت میں آج اس کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اب لوگ کہی جاتے ہیں استاد جی وہ 10 لاکھ روپیہ دیا تھا تو زمین کا وہ ہم نے کوئی اسٹامپ پیپر لیا نہیں ہے، اب وہ مکر گیا ہے. یہ صبح و شام ایسے. تو اگر ہم نے قرآن کو پڑھا تھا تو قرآن نے ہمیں صدیوں پہلے کہہ دیا تھا کہ جب بھی تم معاہدہ کرو آپس میں تھوڑا سا بھی کرو اس کو لکھا ضرور کرو. اور یہ نہ کہو کہ نہیں ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد ہے. اعتماد اپنی جگہ پہ، حکم قرآنی اپنی جگہ پہ. تو سیانے کہتے ہیں کہ ماما تھیاں دا بھی جڑا نا وہ صاحب کتاب ہمارے صفدر صاحب علیہ سلامت رکھے، بڑے نیک آدمی ہے، ہماری اس بستی کا ہیرا ہے. تو یہ سارا دن کاروبار میں رہتے ہیں ماشاءاللہ مصروف میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ بھی. تو وہ اس مثال کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ حساب کتاب جو ہے یہ کلیئر ہونا چاہیے اور ہر چیز لکھی ہونی چاہیے. اور اس میں فائدہ بھی یہ ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے. یہ ذہن جو ہے اس پہ کبھی کوئی چیز آئی کبھی کوئی چاہے تو غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. تو جو چیز لکھ لی جاتی ہے وہ تو یہ قرآن مجید کا حکم ہے. اس طرح آگے اس میں سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، اس کا بھی آپ نے مطالعہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس میں دعا ہے کہ جو چند چیزیں آج ہم نے سیکھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق. اللہم صلی علی